جنرل ایک سٹسفیکشن ہے وہ کسی حد تک قابل قبول ہے. 70 سے 75% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے کسی حد تک مطمئن ہے. کچھ علاقوں میں ہماری کنیکٹیوٹی کے مسائل ضرور ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پرابلم بھی ہے. اب جب اس سیمسٹر کا ہم نے پلان کیا تھا تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو 2 حصوں میں بلائیں گے اور ان 2 حصوں کے دوران ہم ان کو تقریباً آدھے سے زیادہ کورس پڑھائیں گے. پہلے کو ہم نومبر کے آخر تک بلائیں گے اور دوسرے کو ہم دسمبر کے مڈ تک. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس 6 ہفتے کے دوران جو 2 گروپ آئیں گے ان کو ہم جو ہے میکسیمم پڑھائیں گے اور پھر گھر کے لیے ان کو. لیکن بدقسمتی سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ پچھلے جون سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی. اور کل جو کیجولٹی ریٹ سے آپ نے دیکھے کہ وہ سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کے بارے میں یہی اندیشہ ہے کہ یہ زیادہ سخت ہے اور اس کے اندر جو اموات ہے اس کی شرح بھی زیادہ ہے. ہمارے ہاں بھی ہم نے ہاسٹل میں ٹیسٹ کیے تو وہاں پہ کچھ پازیٹیو 8-10 کیسز آئے. تو لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم جو فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت کا جو ایک پلان ہے اس کے ساتھ ہم بھی جائیں اور 26 تاریخ سے یونیورسٹیاں باقاعدہ بند کرے. اب ظاہر ہے اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے سمر کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب ہم پاور سپلائی کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ تقریباً زیادہ تر ہمارے علاقوں میں اس وقت بجلی کی جو پیداوار ہے یا وہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی ہے. ہمارے نالے جو ہے وہ سوکھ گئے ہیں, فریز ہو گئے, جس کی وجہ سے جو ہمارے پاور ہاؤسز ہیں وہاں سے کوئی 30 سے 40% سے زیادہ بجلی ہمیں فراہم نہیں ہے. لہٰذا ایک بڑا ایشو ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بچے آگے کس طرح پڑھیں گے اگر انٹرنیٹ نہیں ہے. ظاہر سمر میں گرمیوں میں یہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں تھا. تو اس کے لیے ہم نے ایک سیریز آف میٹنگز کی. میرے ساتھ ہمارے ڈین صاحبان بھی بیٹھے ہیں. ڈاکٹر تصور بیگ صاحب جو ہے اس کمیٹی کو, سیفٹی کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. ہمارے سرتاج صاحب ادھر نہیں ہے, وہ پلاننگ کو کر رہے ہیں. اور باقی کہ ہم کس طرح ان بچوں کو اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں. تو اس کے لیے ہم 2-3 پروپوزلز آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ ہم آن لائن کے ساتھ بچوں کو ریٹن مٹیریل بھی دے رہے ہیں ہارڈ کاپیز میں. وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن وہ اتنا ضرور ہوگا کہ اگر کوئی بچہ جو ہے کسی بھی وجہ سے وہ آن لائن نہیں آ سکتا تو وہ اس دوران وہ ہارڈ مٹیریل سے استفادہ کر سکتا ہے, یا بچی جو بھی ہے. وہ ہم ان کو 2 قسطوں میں دے رہے ہیں. پہلی قسط جو ہے ہم ابھی انشاءاللہ 30 تاریخ سے شروع کر رہے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے بچیوں کو ہم بلائیں گے. اور وہ جو کیونکہ یہ پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے تمام جو ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے اس کو سافٹ پہ بھی ان کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے فلیش پہ وہ تمام لیکچر, وہ تمام چیزیں جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ ساتھ لے جائے. اور تیسرا یہ کہ ہمارا LMS کا سسٹم جاری رہے گا. مطلب وہ لیکچر کا جو سسٹم ہے وہ بھی جاری رہے گا. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کامیاب ہو جس طرح ہمارے گرمیوں میں تھا, اس لیے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ ایک بڑا اثر پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے گزارش کی ہے تمام فیکلٹی سے کہ وہ واٹس ایپ گروپ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ رہے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ ان کو اگر کوئی لیکچر کے اندر کوئی مسائل ہے وہ ان کے ساتھ ایک ڈسکشن میں رہے. اس سیمسٹر میں ہم آن لائن کوئزز نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ آن لائن کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہم صرف اسائنمنٹس اور اوپن بک ٹیسٹ اور اس طرح کی کریں گے. اور پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر حالات اچھے تھے تو 1-1.5 مہینہ ان کو کیمپس پہ بلا کے جس طرح لاسٹ سیمسٹر میں ہم نے کیا ان کو بلا کے کچھ چیزیں پڑھا کے ان کا ایگزام لیں گے. تو یہ ایک ماڈل ہم نے اپنے سامنے بھی رکھا ہے اور آپ کی توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ماڈل پہنچ جائے اور وہ اپنی تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرے. دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ کہ اس وقت احساس اسکالرشپ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو 2020 میں ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم نے گزارش بار بار کر رہے کہ وہ احساس اسکالرشپ کے لیے ضرور آئے. اور وہ تقریباً اسکالرشپ کی مالیت جو ہے وہ 55,000 روپے پر سیمسٹر ہے. تو اس کی 30 آخری تاریخ ہے. ہمارے پاس کافی درخواستیں آئی بھی ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ کہ کم از کم 700 گرانٹ, پچھلے سال 716 گرانٹس ہم نے لی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے. اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم 1000 مزید گرانٹس لے لے تاکہ جو ہمارے زیادہ تر بچیاں جو ہے وہ اس سے استفادہ کر لے. تو اس پہ بھی ہماری گزارش ہوگی کہ وہ فارم, ہمارا ونڈوز کھلے ہیں, بچے آ رہے ہیں, ان کو ہم روک نہیں رہے, لیکن ان سے بھی گزارش ہے کہ جو پریونٹیو میجرز ہے, جو احتیاطی تدابیر ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فزیکل ڈسٹینسنگ رکھ کے ہم کوشش کر رہے کہ
ہم انشاءاللہ ہفتے اور اتوار کو بھی اپنے کاؤنٹرز کھلے رکھیں گے تاکہ وہ بچوں کی جو درخواستیں ہیں وہ جتنی بھی درخواستیں ہمیں آئیں گی، جتنی زیادہ آئیں گی اتنا اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنی زیادہ آئیں گی ہمیں زیادہ گرانٹس ملے گی۔ یہ 50,000 اسکالرشپ ہے، ہماری خواہش ہے کہ اس میں سے کم 1,000 مزید اسکالرشپس ہم لے لیں اور ہر بچہ بچی کسی نہ کسی صورت میں ان کو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس سال کے لیے تقریباً 3 کروڑ روپے کے مزید اسکالرشپ میں نے چیسی سے لیے ہیں، جو ہم انشاءاللہ اگلے مہینے سے ان اسٹوڈنٹس کو جو جن کے والدین غریب ہے، جو قابل اس سنس میں ضرور ہے کہ وہ اپنی تعلیمی وہ جو قابلیت رکھتے ہیں، اور تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ایک پروسیس کریں گے، اور یہ اس دوران ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 5-6 مہینوں میں اس کو بھی ڈسپرس کریں۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس جو ہمارا یہ پلان ہے اس کو جتنا بھی زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ایک ہماری آخری گزارش تمام طلبہ طالبات سے ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بڑی خوشی ہے کہ پچھلے سیمسٹر میں ہمیں اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور ہماری مجبوری کو جانتے ہوئے فیس بھی دی، اور اسکالرشپ بھی تقریباً 11 کروڑ روپے کے اسکالرشپ۔ پاکستان میرے خیال میں یونیورسٹی کی تاریخ میں کبھی بھی 2 کروڑ سے زیادہ اسکالرشپس نہیں دیے گئے۔ پچھلے سال ہم نے 11 کروڑ روپے کے اسکالرشپ دی۔ اگر ہم نے 17 کروڑ کی فیس لی ہے تو 11 کروڑ کے اسکالرشپ، جس میں سب سے بڑا پروگرام ہمارا احساس کا تھا 7 کروڑ کا، اس کے بعد USAID کا تھا، HEC نیڈ بیس کا تھا۔ میرے پاس کوئی 80 لاکھ روپے پچھلے پڑے تھے، وہ الحمدللہ ہم نے سارے تقسیم کیے، اور جس کا ایک بہت اچھا فائدہ تمام اسٹوڈنٹس کو ہوا۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے آپ لوگ ہمارے آنکھیں بھی ہے، ہمارے کان بھی ہے، ہمارے دوست بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، اور یہ جو ایک آفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے بچائے، لیکن اس کے اندر ہم تعلیم کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رکھے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں لاسٹ سیمسٹر کے، ان کو ہم چھوٹے چھوٹے گروپس میں بلائے تاکہ ان کی ڈگری جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی میں نے دے دیا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو MS PhD کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ان کو چھوٹے گروپس میں بلائیں گے، ان کی ٹیچنگ کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم چھوٹے گروپس میں بلائیں گے۔ HODs کو میں نے کہا کہ ان کو بلائیں تاکہ ان کی ڈگری جو ہے جن کو، کیونکہ نارملی اس سیمسٹر میں ہمارا آخری سیمسٹر ہوتا ہے، اور کسی وجہ سے اگر یہ سیمسٹر ڈیلے ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ان کی ڈگری کا اجرا جو ہے وہ ڈیلے ہوگا۔ ہمارے پاس اس وقت جو ایک بڑا ایشو ماسٹر اسٹوڈنٹ کی فیس کا بھی چل رہا ہے، جس میں تقریباً اس وقت ہمارے 6 کروڑ روپے جو ہے وہ واجب الادا ہے، 6.5 کروڑ روپے اسٹوڈنٹس کے ذمہ ہے۔ ظاہر اس پہ ہم نے ابھی گنڈاپور صاحب سے بھی، جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ فیسیں ہمیں دیں گے، ان کو بھی میں نے لیٹر لکھا ہے، میں نے گورنر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے، اور میری کوشش ہے کہ یہ تقریباً 8 کروڑ روپے 4 سیمسٹر کے بن جاتے ہیں، اور یہ 2019 کے سپرنگ کے وہ طلبہ طالبات ہیں 881 جن کو پرائم منسٹر صاحب کی جو فی ریمبرسمنٹ پروگرام ختم ہونے کی وجہ سے سہولت نہیں مل سکی۔ تو اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی ہماری التجا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی ان سے بھی ہم کہیں کہ یہ اس چیز میں ہمیں ہیلپ کرے۔ ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس اس وقت مشکلات میں ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس نے ہماری مجبوری سمجھتے ہوئے کوئی فی دی بھی ہے، اور جو میرے پاس پیسے تھے میں نے ان میں سے اکثر ماسٹر کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیے ہیں میرٹ پہ، اور اسکالرشپ ہم نے ان کو فی کی صورت میں دی ہے۔ تو بہرحال چونکہ تعداد ان کی بڑی ہے، 881 ہم نے 250 کو دی ہوگی، 300 کو دی ہوگی، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کی جو مشکلات ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ اس میں ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے میں فنڈنگ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور خدا کرے گا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ اس وقت تقریباً 6.5 کروڑ روپے جو ہے وہ ماسٹر فی کی مد میں واجب الادا ہے۔ باقی جو ہے ہماری چھوٹی موٹی BS وغیرہ میں ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہماری جیب میں جب پیسے آتے ہیں تو ہم تنخواہیں دیتے ہیں، اور جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو نہ ہم گاڑیاں چلا سکتے ہیں، نہ ہم یونیورسٹی کے بل دے سکتے ہیں۔ تو یہ جیب میں جب پیسے آئیں گے تب ہم کسی اور کو دے سکیں گے۔ بہرحال اس میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ ظاہر ہے ان کو پڑھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک ہماری مجبوری ہے کہ ایک فی کی اماؤنٹ اتنی بڑھ گئی ہے 6 کروڑ کہ جس کو اب ہماری سکت نہیں ہے کہ اس کو ہم
مزید برداشت کر سکے. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا. ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو زحمت دیں گے, آپ سے سیکھیں گے بھی, اور کوشش ہوگی کہ یہ جو تعلیم تعلم کا سلسلہ ہے اس میں ہم فائنل ایئر اسٹوڈنٹس, ریسرچ اسٹوڈنٹس کو افیکٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سب کیمپسز میں چونکہ ہماری انرولمنٹ بہت کم ہے تو میں نے وہاں یہ ایڈوائز کیا ہے کہ وہ اپنا پلان بنائے, چھوٹی چھوٹی کلاسز 15-20 اسٹوڈنٹ سے زیادہ کلاسز نہ کرے. اور وہاں پہ چونکہ آلریڈی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے دسمبر کے مڈ تک ختم کرنے کا, تو ہماری کوشش ہے کہ وہاں ابھی دسمبر کے مڈ تک جاری رکھے, لیکن تمام SOPs کی پاسداری کرتے ہوئے. ہاسٹل میں بھی ہم یہ دیکھیں گے, فی الحال چونکہ کچھ کیسز آ گئے 7-8 تو ہمیں فوراً ہاسٹل خالی کرنا پڑا انڈر دی ایڈوائس آف دی گورنمنٹ. ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی دور افتادہ بچیاں جو بہت دور کی ہے, مثال کے طور پہ اسکردو کی ہے, خپلو کی ہے, یا غزر کے فنڈر کی ہے, یا اس طرف جائے تو کسی, تو ان کے لیے شاید ہم ایک لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے ان کو الاؤ کریں, خاص کر فائنل ایئر اسٹوڈنٹ اور MS کے اسٹوڈنٹس جن کو اپنی تھیسز وغیرہ کرنے ہیں. اور اس پہ چیسی کی ایک پوری پالیسی آ گئی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو نیڈ بیس پہ آپ یونیورسٹی میں ہاسٹل میں الاؤ کر سکتے ہیں, لیکن تمام SOPs کے ساتھ. اس وقت بھی ہم نے جہاں 4 بچے ہوتے تھے وہاں 2 بچیاں جو ہے وہ کی ہے, اور ان کے بیڈز میں یا کمرے میں فاصلہ کم از کم 10 فٹ ہم نے رکھا ہے تاکہ ان کی سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ ہو. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے. سب سے امپورٹنٹ ہماری سب کی صحت ہے, آپ کی, ہمارے باقی دوستوں کی, جو ہمارے طلبہ طالبات ہے, ہماری فیکلٹی, لہٰذا ان کی صحت کو بچانا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور الحمدللہ میں جب باقی یونیورسٹی کے اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ پہلے فیز میں ہم نے اس کو بڑا سکسیزفلی, ہمارے پاس کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہیں ہوا. پوری 5-6 ہزار اسٹوڈنٹس میں اگر 8-10 کیسز آ گئے تو وہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا. اور ہم نے اس کو ہماری کمیٹی تصور صاحب نے اور باقی جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں, عظیم صاحب ہے, آصف صاحب, ان سب نے بڑا اپنا کردار اس میں ادا کیا. اور ہم نے کوشش کی کہ اچھی کمیونیکیٹ کرے آپ کے تھرو, اخباروں کے ذریعے, سیفٹی پروٹوکولز کو. لیکن چونکہ یہ بچے ہمارے ساتھ کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتے ہیں, پھر معاشرے میں جاتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنی نارمل سوشل لائف کا حصہ بن جاتے ہیں, تو ظاہر ہے جب وہاں پہ احتیاط نہیں ہوتی تو اس کا پھر ہم بھی ایک خمیازہ بھگتتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک براڈر میں نے آپ کو اوورویو دے دی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے. سر یہ ہراسمنٹ کیس کے حوالے سے میں اس پہ آئی واز ایکسپیکٹنگ, میرے خیال میں اس میں میرا بیانیہ تو بڑا کلیئر 2 دفعہ اخبار میں آیا, اور اس میں چونکہ جب ہراسمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک قانون کی بات کرتے ہیں, ہیرسمنٹ ایکٹ 2010 کی بات کرتے ہیں, جو ایک قانون ہے جس کو پاکستان کی لیجسلیٹو فیڈرل اسمبلی نے, کیبنٹ نے پاس کیا ہے, بلکہ اسمبلی نے پاس کیا ہے, اور اس قانون کو HEC کے تمام اداروں میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اب اس قانون کے کچھ تقاضے ہیں, مطلب اس طرح اس کی بالکل آپ ایک ایگزامپل اس طرح لے کہ ایک جج کے ساتھ ایک کیس لگ جاتا ہے, تو اس جج کو پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ مجھے ایک دن میں یہ فیصلہ دیں, اس لیے کہ اس میں باقاعدہ ہیرسمنٹ کی ٹائپس ہے, ہیرسمنٹ کے سٹیپس ہے, اس کے اندر ایویڈنس ہے, کاؤنٹر ایویڈنس ہے. تو کمیٹی آلموسٹ ڈیلی ایک میٹنگ کرتی ہے. ہم نے بھی CCTV کیمراز کے فوٹیجز بھی ریٹریو کیے ہیں, جہاں تک بھی ہمیں ممکن ملے ہیں اس کو بھی کمیٹی دیکھ رہی ہے. میری آپ سب سے, میں نے باقی جتنے دوستوں نے مجھے پوسٹ پہ کہا ان سے بھی یہ گزارش کی کہ آپ اس پروسیس پہ ہم کوئی پریشر نہ ڈالیں. میں ایز اے وائس چانسلر کبھی بھی اس کمیٹی پہ کوئی پریشر نہیں ڈالوں گا کہ وہ جلدی کرے. میں یہ ضرور ان کو کہتا ہوں کہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرے. اس میں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی, کہاں سے مل سکتی ہے, ظاہر ہے اس میں اسٹوڈنٹس کے ایویڈنسز ہمیں چاہیے. اب ان حالات میں جب اسٹوڈنٹ گئے ان کو ہم گھروں سے ٹریس کر رہے ہیں, ان کو بلا رہے جہاں جہاں وہ ملے, تو وہ ایک پروسیس ہے. اس سے پہلے 1-2 کیسز ہوئے ہیں, بڑا کنفیڈینشلی ہم نے کیے اور بڑی سخت سزائیں دی. تو اس میں ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. اگر قانون کی نظر سے کوئی بھی کہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو جو قانون کے اندر اس کے لیے سزا ہے وہ ہم نے پہلے بھی دی ہے, آگے بھی دیں گے. تو ابھی تک جو پروسیسنگ ہوئی اس معاملے میں کچھ شواہد اس طرح کے ملے ہیں کہیں کوئی؟ سر دیکھیں نا, میرے خیال میں اس پہ بات کرنا جائز نہیں ہے. دس ول ڈائیورٹ, یہ ایک انکوائری کو ڈائیورٹ کر دے گا. نہ میں ان کے ساتھ کبھی بیٹھا ہوں, نہ کبھی میں بیٹھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جب بھی کسی چیز پہ انکوائری شروع ہو جائے تو پھر آپ اس ٹیم پہ, جس میں 3 ہمارے پروفیسر شامل ہیں, ایک میں خاتون بھی ہے, ان کو پھر ہم کوئی بھی افیکٹ نہیں کر سکتے.
تو وہ جو پروسیس ہے اس کو آپ لوگ کمپلیٹ کرنے دیں. اس میں جتنے کویشچن کریں گے میرا جواب یہی ہوگا کہ اس پروسیس کے اندر ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. اس سے ہٹ کے سر چونکہ ایک الزام میرے اوپر الزام آتا ہے, میں سیٹ ہولڈر ہوں, آتا ہے تو ون سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اس بندے کو کہ آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے, تو وہ بندہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ وہ تو اس وقت خیر ہم نے اس کو فورس لیو پہ بھیجا ہے, اور پوزیشن دیکھیں یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا پھر آپ کی دل کی باتیں ہیں, قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں قانون تو قانون کے تقاضے میں پورے کرنے ہوں گے, ہمیں اپنے دل کی باتیں, میرے لیے دونوں, ایک میری بچی ہے ایک میرا امپلائی ہے, اور دونوں کے درمیان میں بالکل ان بائسڈ ہوں, غیر جانبدار ہوں. تو مجھے آپ سے گزارش, اس کو ہم پبلک کریں گے, بچوں کے نام نہیں دیں گے لیکن اس کو پبلک کریں گے, جو پروسیس ہم اڈاپٹ کریں گے وہ بھی پبلک کریں گے, جو سزا اگر جو بھی قانون کے اندر بنتی ہے اس کو بھی پبلک کریں گے. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس قانون پہ اس کو جانے دے جو قانون پاکستان کی اسمبلی نے پاس کیا ہے, جس قانون کو اڈاپٹ کرنا میری ذمہ داری ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے کیا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جو بھی دوست مجھے ٹیکس کرتا ہے, چاہے آپ ہیں مجاہد صاحب ہے, میں ان کو یہی ایک گزارش کرتا ہوں کہ پلیز پیشنس, اور ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ ایک صحیح فیصلہ ہو, فیصلہ تعجیل میں نہ ہو, پریشر میں نہ ہو. ان لوگوں پہ پریشر ہم زیادہ بڑھائیں گے تو شاید وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کسی کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے, ٹو بی ویری فرینک, کہ یہ بچ جائے یا یہ اس کو سزا نہ ملے. سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے, قانون کے مطابق پروسیڈنگز جانی چاہیے, اور قانون جو سزا تجویز کرے گی وہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ میں نے تمام لوگوں کو انشور کیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک جی بی کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے, ایک کے آئی یو کا بھی بڑا خوبصورت. جب میں ادھر آ رہا تھا 2018 میں تو میرا عزم یہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ بہتر کام یہاں کر کے جاؤں. الحمدللہ 3200 سے آج اسٹوڈنٹ 7000 پہ پہنچ گئے. ہمارے پاس 12 ایم ایس پروگرام ہے, 5 پی ایچ ڈی پروگرام ہے. ابھی اردو ایم ایس کے لیے ایم فل کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ہم ایم فل کمپیوٹر سائنس کے لیے ایم ایس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری اچھے کام اس ریجن میں, خوبصورت ریجن ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح اس معاملے کو اچھالا گیا, مجھے ہیومن رائٹس کے فون آتے ہیں, وومن رائٹس کے فون آتے ہیں, اس کو جس طرح میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی غلطی ہے. آپ دوستوں کو اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے. آپ کا نریٹو یہی ہو جو ہمارا ہے, اور وہ یہ ہو کہ یونیورسٹی ایک ادارہ ہے, قانون کے اندر وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اس کے اپنے قانونی قواعد و ضوابط ہے, اور وہ قانون کے مطابق اس پہ عمل کرے گا, اور جو قانون کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کے سامنے رکھے گا. لہٰذا ہمیں یونیورسٹی کے تشخص کو, جی بی کے تشخص کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری آپ سب سے سوال یہ ہے کہ بالکل آپ یہ جو تشخص ہے کیا جی بی کا اس کو مینٹین رکھنا چاہیے, لیکن یہ ہیرسمنٹ کے کیسز یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے بھی کیسز ہوئے, ایویڈنسز بھی آ گئے ہیں آپ ان کے پاس, کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ثبوت ہونے کے باوجود بھی پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے علم میں نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ کے علم میں پھر نہیں ہے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت ساری چیزوں کو ہم پبلک کرنا بھی نہیں چاہتے, اس لیے کہ اس میں ایک خاتون یا ایک بچے کی زندگی کا بھی سوال ہوتا ہے. اس میں ایک فیکلٹی, میرے ٹینیور میں میں نے 2 فیکلٹی ممبر کو نکالا ہے, یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا, یہ پتہ شاید آپ کو نہیں ہوگا. ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو نکالا, ایک وزٹنگ فیکلٹی, میں نے کسی کو نہیں بتایا, اس لیے کہ اس کیس میں اس بچی نے مجھے اپروچ کیا, میں نے کمیٹی کو انڈر اوتھ کہا کہ یہ بات ہم تینوں کے اندر رہے گی, اور جو سزا ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی. اس سے زیادہ 2 کیسز کے علاوہ ہے. دیکھیں ہیرسمنٹ از اے ویری ڈفرینٹ کانٹیکس. میرے پاس کوئی بدتمیزی کرتے وہ ڈفرینٹ کانٹیکس ہے. تو ہیرسمنٹ کے جو کیسز آئے ہیں مجاہد صاحب, ریسٹ ایشور, میں ایک بچیوں کا باپ ہوں, میں ہر بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہوں. کس طرح ممکن ہے کہ میں اس سے غافل رہوں گا؟ ناٹ فار اے سنگل مومنٹ. اور میں آپ نے کہا جس طرح آپ کا ایک کلچر ہے, میں بھی اس کلچر سے ہوں, میں بھی اس کلچر کا حصہ ہوں جہاں کبھی ہم اپنے بچوں کے کمروں میں نہیں جاتے, ان کے واش روم میں نہیں جاتے, اس لیے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. ہم اپنی بچیوں کے سامنے, میں کبھی ڈرامہ نہیں دیکھا اپنی بچیوں کے ساتھ, اس لیے کہ یہ میرا ایک اصول ہے کہ ان کی جو پرسنل سپیس ہے ان کی, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم نے ہمیشہ سزائیں دی ہے. اگر کسی نے ہمیں نہیں بتایا وہ تو اللہ کو علم ہے. جو چیز مجھے رپورٹ ہوئی ہے کمیٹی کو فوراً اس نے ایکشن لیا. میرے خیال میں میرے ٹینور میں جو سنگین سزائی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. میں نے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ریگولر کو نکالا.
سر یہ جو اپلیکیشن آپ کے نام تھی وہ پبلک کیسے ہوئی سوشل میڈیا پہ؟ اول یہ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، اس کا جواب آپ دیں۔ یونیورسٹی کے اندر سے آیا، اس کے نہیں آپ جواب دیں نا، پبلک کیسے ہوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو درخواست دی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو کم از کم وہ کریں نا۔ دیکھیں میرے پاس ایک بچہ آیا کہ جی یہ پبلک ہوئی، میں نے کہا یہ اپلیکیشن ابھی تک میرے پاس ہے، میرے دراز میں تھی، اور کل میں نے وہ اپلیکیشن انڈر لاک تھی۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا وی سی کبھی اتنا یا اس کا سٹاف اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچی کے اس راز کو، یہ تو انہوں نے پبلک جا کے جب ہنگامے کیے تو اس بات پہ میں نے منہ کھولا، ادروائز تو میں اس پہ منہ بھی کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ میری نظر میں جس نے بھی یہ بیوقوفی کی غلط کیا ہے، اس کے نام پہ فلوئڈ لگا کے اس کو وائرل کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کبھی اس سے پہلے جو 2 واقعات آج میں نے آپ کو بتائے ہیں، کبھی میں نے اس پہ بات بھی نہیں کی۔ کیا وہ میرے پاس اپلیکیشن نہیں آئی تھی؟ کیا وہ میرے، تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے، یہ نہیں دینا چاہیے۔ ادارے کو خراب کرنے کے اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا، اس معاشرے کو ہوگا۔ ہم پہ جب لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، دیکھیں 3,500 سے یونیورسٹی میں 7,000 اسٹوڈنٹ ہو گئے، یہ مجھ پہ ٹرسٹ ہے بچیوں کا، اور 52% اس میں بچیاں ہیں۔ تو مجھے تو جب ان کو دیکھتا ہوں اپنی بچیاں یاد آتی ہے کہ تو ہاؤ کین آئی بی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں بالکل آپ کو میرا کیریکٹر بھی آپ کے سامنے ہے، میرا بیانیہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں ہمیشہ میڈیا کو اپنا اچھا دوست کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے کاموں کی پذیرائی کی۔ جتنے آرٹیکل آپ نے میرے چاپے اپنے اخباروں میں، کسی نے نہیں چاپے۔ اور اسٹوڈنٹس ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا کرونا صرف تعلیمی اداروں میں آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قراقرم یونیورسٹی کے ملازمین کا کیا ٹیسٹ وغیرہ ہوا ہے سر؟ ہاں، اس میں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بخاری صاحب۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب ہم نے یونیورسٹی کھولی تو اس وقت ایک پروٹوکول SOP یہ آ گئی۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں، بیکاز ہی از دی چیئر آف دی سیفٹی کمیٹی۔ سر آپ بات کریں جو ہم نے SOP فالو کیا، اور اس میں فرسٹ جلدی چلیں، بہت شکریہ۔ خیر آپ کو پتہ ہے کہ IUP ایک اس وفاقی ایک ادارہ اور بھی تعلیمی ادارہ ہے، اور اس میں ہم نے شروع سے کوشش کی تھی کہ ہم SOPs کریں، اور ایک اچھی صحت ہماری سب سے پہلی، ویل بینگ آف اسٹوڈنٹ اسٹاف ہماری سب سے پہلی ضرورت تھی۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی آپ کو زحمت دی تھی، لیکن اس دفعہ جو سیکنڈ جو لہر ہے، جس کو ہم سیکنڈ ویو کہتے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں امپیکٹ جو ہے زیادہ ینگسٹرس کے اوپر زیادہ ہے۔ پچھلے جب فرسٹ لیئر تھا تو لوگوں نے کہا جی جو ایجڈ لوگ ہیں ان کو ذرا کیئر دیتے تھے، اب سیکنڈ ویو میں جی اس پہ ینگسٹرس پہ زیادہ جو کیسز آ رہی، رپورٹ ہوئی اسلام آباد میں، جس کو مائنڈ میں رکھتے میرے خاص ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو کافی ریویو کیا، 1 مہینے ریویو کیا، اس کے بعد پھر ڈیسیجن ہوا کہ جی کہ اسکولوں کو کلوز کیا جائے۔ اس میں اور physical انہوں نے کوشچن کیا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ پہلے فیز میں جب ویو 1 تھا، اس میں ہم نے تمام اسینشل سٹاف کے ٹیسٹ کیے انڈر دی SOP آف دی گورنمنٹ، اور لکیلی اور ان لکیلی میرے کک پازیٹیو اور میں بھی اس سے پازیٹیو، اور میرے بچے بھی پازیٹیو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسینشل، دوسرے اس میں پھر ہمیں SOP دی گئی کہ آپ ہاسٹلز میں، یہ جو ہاسٹل ہم نے بند کیے اس کی وجہ یہ کہ 200 بچوں میں کوئی 9 یا 10 کیسز پازیٹیو آئے، تو ہماری SOP، اس کے علاوہ ہماری SOP یہ تھی کہ کوئی بھی ہمارا گیٹ پہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تھرمل اسکیننگ، اگر کسی کا ٹیمپریچر 100 سے زیادہ ہے تو اس کو فوری طور پہ آئسولیٹ کریں۔ وہ ہم نے اپنے ملازمین کو بھی آئسولیٹ کیا، اور ان کو بھی ہمارے پاس جو کمپلینٹ یا سمٹمز آئے ان کو بھی الحمدللہ، یعنی 700 ملازمین میں کوئی 4-5 کیسز پازیٹیو آئے۔ اسٹوڈنٹس کی چونکہ یہ گھروں سے آئے تھے تو وہاں پہ تو اس وقت ہمارے اس میں کنٹرول تو ضرور تھا، لیکن ہاسٹل میں ہم ڈر رہے تھے، اس لیے کہ ہاسٹل میں بچوں کو آپ جتنا بھی منع کرے، وہ بچے آئے اب کہاں جائے، وہ بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مکس کریں گے۔ حالانکہ ہاسٹل میں ہم نے کوئی 5 کمرے آئسولیشن کے طور پہ بنائے تھے، اور جو بھی بچی اس طرح کے سمٹمز میں آتی تھی ہم اس کو آئسولیٹ کرتے تھے، تو وہاں 2 ملازمین بھی پازیٹیو آئے۔ تو ٹیسٹنگ تقریباً ابھی تک ہم نے اسینشل کے تمام جو اسینشل کینٹین پہ لوگ تھے، جو ہمارے کچنز میں تھے، جن کی وجہ سے زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو سکتا تھا، ان کو کیا۔ دوسرے فیز میں ہم نے ملازمین کے، وہ ملازمین جو سروسز دفتروں میں کر رہے تھے، اور تیسرے فیز میں ہم نے ہاسٹل کی تمام بچوں کا 200 کے 200 ٹیسٹ کیا، اور اس میں اب تو چونکہ بند ہو گیا، حکومت نے ایک فیصلہ کیا، تو ہمارا تیسرے فیز میں یہ تھا کہ جو بھی ملازم کوئی بھی تکلیف ٹیسٹ وغیرہ کا کرتے ہیں، رینڈملی ہم
ٹیسٹنگ کریں. اور اس میں ہم نے جو ہمارے شاہ زمان صاحب اور جی بھی یہ جو ہمارا یہاں کے آغا خان ہیلتھ سینٹر کے, انہوں نے ہمیں فری میں الحمدللہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا یہاں پہ. میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور جو ہمارے فوکل پرسن شاہ زمان صاحب کا اور یہاں جو ہمارے آغا خان میں دوست ہے, ان سب نے ہمیں فری سروس پرووائڈ کی.